بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 25 مئی 2020 بروز پیر 2 شوال بمطابق 1441 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹس حاصل کر سکیں۔ خبر شامل کرتے ہیں سب سے پہلی، حرم مکی میں احتیاطی تدابیر کے ساتھ عید کی نماز۔ سخت احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے حرم مکی میں اتوار کو عید کی نماز ادا کی گئی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مسجد الحرام کے امام شیخ ڈاکٹر صالح بن عبداللہ بن حمید نے نماز عید کی امامت کے بعد خطبہ دیا۔ مسجد الحرام کو کرونا وائرس سے پاک رکھنے اور عوام الناس کی سلامتی کے لیے حرم میں نمازیوں کی شرکت معطل رکھی گئی۔ خطبہ دیتے ہوئے شیخ ڈاکٹر صالح بن حمید نے کرونا وائرس سے رونما ہونے والے اسباق پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ننھی مخلوق جو مجرد آنکھ سے دیکھی بھی نہیں جاتی، مادہ پرست انسان کی بے بسی ظاہر کر رہی ہے۔ جن ممالک نے اسباب اختیار کرتے ہوئے اس کا مقابلہ کیا ہے وہ سب سے زیادہ محفوظ ہیں، جبکہ جنہوں نے تساہل سے کام لیا انہوں نے اپنی عوام کی بڑی تعداد کو ہلاکت میں ڈالا ہے۔ اقامہ اور قانون محنت کی خلاف ورزیوں پر چالان۔ سعودی عرب میں وزارت افرادی قوت کی تفتیشی ٹیموں نے ریاض میں اقامہ اور قانون محنت کی خلاف ورزی کرنے پر مقدس دکانوں اور تجارتی اداروں کے چالان کیے ہیں۔ ویب نیوز سبق کے مطابق تفتیشی ٹیمیں متعدد اداروں پر مشتمل تھی، جن میں وزیر افرادی قوت، بلدیہ، فوڈ اینڈ ڈرگز اتھارٹی، شہری دفاع اور وزارت دفاع کے اہلکار بھی شامل تھے۔ تفتیشی ٹیموں نے گزشتہ ہفتے 5 آپریشن کیے، جن میں قانون محنت اور اقامہ قوانین کی خلاف ورزیوں پر 7 چالان کیے گئے۔ ٹیموں نے دیگر خلاف ورزیاں بھی ریکارڈ کیں، جن میں غیر معیاری خوراک، سٹوریج اور فرنشڈ اپارٹمنٹ میں کی جانے والی قانون شکنی شامل تھی۔ تفتیشی ٹیم کے ریجنل ڈائریکٹر عبدالکریم اسیری نے بتایا کہ ریاض ریجن میں اشیاء خورد و نوش کی دکانوں اور کولڈ سٹوریج کے علاوہ گوداموں کا دورہ بھی کیا گیا تاکہ اس امر کو یقینی بنایا جا سکے کہ موجودہ حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تاجر اپنی من مانی نہ کریں۔ توکلنا ایپ کے ذریعے کرفیو کب تک کارآمد رہے گا؟ کرفیو پاس۔ سعودی عرب میں عید الفطر کے 4 دن 24 گھنٹے کا کرفیو نافذ ہے۔ اس دوران آن لائن ڈیلیوری سروس سے ہی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ انتہائی ضروری حالات کے پیش نظر وزارت داخلہ کی جانب سے اسمارٹ فونز پر محدود وقت کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کرفیو پاس جاری کیے جا رہے ہیں، جس کے لیے توکلنا ایپ کے ذریعے اجازت حاصل کی جا سکتی ہے۔ توکلنا ایپ کے حوالے سے کہا ہے کہ سعودی عرب کے تمام شہروں میں 24 گھنٹے کا کرفیو نافذ ہے۔ اس دوران علاج معالجہ یا ہنگامی حالت کے علاوہ محلوں میں سپر سٹور سے اشیاء خورد و نوش لینے کے لیے عارضی کرفیو پاس جاری کروایا جا سکتا ہے۔ توکلنا ایپ پر جاری کی جانے والے کرفیو پاس محدود وقت اور مقررہ مقام کے لیے ہی جاری کیے جاتے ہیں۔ ایپ پر لاگ ان کرنے کے بعد جاری کیے جانے والا کرفیو پاس موبائل پر ارسال کر دیا جاتا ہے، جسے استعمال کرتے ہوئے محلے کی دکانوں سے اشیاء ضروریہ خریدنا ممکن ہو جاتا ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے اس حوالے سے مزید کہا گیا کہ توکلنا ایپ کے ذریعے صبح 6 بجے سے دوپہر 3 بجے تک کرفیو پاس جاری کیا جاتا ہے۔ ایک شخص کے لیے ہفتے میں زیادہ سے زیادہ 4 گھنٹے یا ایک دن میں 1 گھنٹے کے لیے ہی کرفیو پاس جاری کیا جاتا ہے۔ ایپ سے جاری کیے جانے والے کرفیو پاس میں اپنے علاقے کی نشاندہی کرنے کے لیے لوکیشن بھیجی جاتی ہے۔ علاوہ ازیں جہاں جانا ہو وہاں کی لوکیشن بھی دی جاتی ہے۔ خودکار سسٹم کے ذریعے دونوں لوکیشنز کو نوٹ کرنے کے بعد 1 گھنٹے کے لیے پاس جاری کیا جاتا ہے۔ پاس حاصل کرنے والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ مقررہ وقت کے دوران گھر واپس پہنچ جائیں۔ سعودی معیشت میں بجٹ خسارہ پورا کرنے کی صلاحیت ہے۔ سعودی وزیر خزانہ محمد الجدان نے کہا کہ دنیا بھر کو نئے کرونا وائرس کی وبا کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے بے پناہ معاشی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تاہم سعودی عرب کی معیشت مستحکم ہے۔ ہم اس وبا سے پیدا ہونے والے بحران سے بخوبی نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سعودی خبرساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق وزیر خزانہ نے عید الفطر کے موقع پر جاری بیان میں کہا کہ عید الفطر کے بابرکت موقع پر
ہم ہی نہیں بلکہ پوری دنیا اس مرض کا سامنا کر رہی ہے۔ ان حالات میں دنیا بھر کو بے پناہ مشکلات کا سامنا ہے، تاہم سعودی حکومت نے اس وبا کا انتہائی حوصلے سے سامنا کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ موجودہ حالات کے پیش نظر حکومت نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی صحت کو ترجیح دی ہے۔ الجدان کے مطابق امدادی پیکیج کا بنیادی مقصد پرائیویٹ سیکٹر کی مدد کرتے ہوئے وہاں سعودی ملازمین کی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے انشورنس اسکیم کا اعلان کیا گیا، تاکہ متاثر ہونے والا نجی شعبہ اپنے ملازمین کو نوکریوں سے فارغ نہ کرے۔ پاکستان جانے والی پروازوں کا شیڈول کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ کرونا وائرس سے بچاؤ اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے دنیا بھر کی طرح سعودی عرب میں بھی احتیاطی تدابیر کے تحت کئی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ پاکستانی سفارت خانے اور قونصلیٹ نے عارضی طور پر قونصلر خدمات معطل کر رکھی ہیں۔ پاکستان نے 21 مارچ 2020 سے بین الاقوامی پروازوں کا عمل معطل کر دیا ہے۔ پاکستان ایئر لائنز کے ساتھ منظور شدہ بین الاقوامی پروازوں کو بیرون ملک سے پھنسے ہوئے پاکستانی مسافروں کو واپس لانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ نوٹ کریں، ان پروازوں کی تعداد اور مقامات کا باقاعدگی سے جائزہ لیا جاتا ہے اور منظور شدہ پروازوں کا نظام اور ان کا وقت اس ویب سائٹ پر دیکھا جا سکتا ہے www.covid.gov.pk www.covid.gov.pk۔ آپ اس ویب سائٹ پر وزٹ کر کے جو خصوصی پروازیں چلائی جا رہی ہیں ان تمام کا سکیڈول دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی نوٹ کریں کہ یہ پروازیں بدلتی ہوئی صورتحال کی وجہ سے بغیر کسی انفارمیشن، بغیر کسی اطلاع کے تبدیل کی جا سکتی ہیں۔ انڈیا میں بین الاقوامی مسافروں کے لیے نئی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ نئی دہلی نے مرکز نے اتوار کے روز کہا ہے کہ مسافروں کو 14 دن تک اپنی خود صحت کی نگرانی کرنی ہوگی۔ اگر ان میں کوئی علامات پیدا ہوتی ہیں تو ان کو فوری طور پر اطلاع کرنا ہوگا، اپنے ضلع کے نگرانی افسر یا قومی کال سینٹر کو مطلع کرنا ہوگا۔ صرف غیر منطقی مسافروں کو بھارت یا اس کے اندر سفر کرنے کی اجازت ہوگی۔ بین الاقوامی طور پر آنے والے مینڈیٹ کے لیے رہنما اصول یہ ہیں کہ بھارت میں طیارے میں سوار ہونے سے پہلے تمام مسافروں کو ایک ایسا معاہدہ فراہم کرنا چاہیے کہ وہ 14 دن کے لیے لازمی سنگروت سے گزریں گے۔ 7 دن کی ادائیگی کے مطابق ادارہ جاتی کرنٹین اپنی قیمت پر وہ خود کریں گے۔ اس کے بعد صحت کی نگرانی کے ساتھ گھر میں 7 دن کی تنہائی بھی وہ کریں گے۔ 10 سال سے کم عمر والے بچے جیسے 14 دن کے گھر سے متعلق بیماری کی اجازت ان کو گھر پہ رہنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ ایسے آنے والوں کو لازمی طور پر وہ سٹیو ایپ استعمال کرنے کی ضرورت ہوگی۔ کورونا کے مزید 2399 کیسز کی تصدیق ہو گئی۔ سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 2399 افراد میں کووڈ-19 پازیٹیو آیا ہے۔ مجموعی تعداد 72,560 ہو گئی۔ 24 مئی کو مزید 11 افراد اس کی وجہ سے جان سے بازی ہار گئے۔ مملکت میں کووڈ وائرس سے اب تک 390 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کورونا سے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 2284 افراد صحت یاب ہو چکے۔ اس وبائی مرض سے اب تک 43,520 افراد شفا یاب ہو چکے ہیں۔ ریاض میں سب سے زیادہ مریضوں کی تصدیق ہوئی، جن کی تعداد 742 رہی، جبکہ مکہ میں 611، جدہ میں 474، دمام میں 136، الخبر 120، الجبیل 82، مدینہ منورہ میں 69، طائف میں 25، قطیف 22، خلیص 19، الحفوف 18، حائل 12، بریدہ 12، جبکہ دیگر شہروں میں تعداد سنگل عدد میں رہی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر کورونا سے ہونے والی ہلاکتیں مکہ مکرمہ اور ریاض میں ہوئی۔ ہلاک ہونے والوں میں 11 افراد میں ایک سعودی جبکہ 10 غیر ملکی ہیں۔ ہلاک ہونے والوں کی عمروں کے بارے میں ترجمان صحت کا کہنا تھا ان کی عمریں 30 سے 70 برس کے درمیان تھیں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے 96 برس کے محافظ، سعودی شاہی محافظ انتقال کر گئے۔ سعودی عرب کے سابق حکمرانوں کے ذاتی محافظ سعدی بن شنیر 96 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سعدی بن شنیبر سعودی عرب کے سابق کنگ خالد بن عبد العزیز اور شاہ فہد بن عبد العزیز کے محافظوں میں رہے ہیں۔
اس سے قبل وہ بانی مملکت شاہ عبدالعزیز آل سعود کے ذاتی محافظوں کے دستے میں بھی شامل رہے ہیں۔ ویڈیو کالنگ کے ذریعے خاندان بھر کو عید مبارک۔ عید کے اجتماعات کے لیے سعودی عرب کے شہریوں نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے، جس میں ویڈیو کالنگ سب سے اہم ہے۔ عرب نیوز میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں بہت سے خاندانوں نے اپنے پیاروں اور دیگر افراد کو عید کی مبارکباد دینے کے لیے ویڈیو کالنگ اپلیکیشنز کا استعمال کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سعودی عرب میں 23 تا 27 مئی تک مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان ہے۔ رواں سال عید کے موقع پر بہت سی خاص روایات کو چھوڑنا پڑا ہے، کیونکہ وبائی مرض کے باعث پابندیوں نے تمام خاندانوں کو گھروں تک محدود رہنے پر مجبور کر دیا ہے، جبکہ بہت سے لوگوں نے کنبے کے افراد اور پیاروں کو قریب لانے کے لیے ویڈیو کالز پر انحصار کرتے ہوئے عید کی مبارکباد دی ہے۔ 5 ٹن منشیات سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ سعودی عرب میں رمضان کے دوران 5 ٹن منشیات سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سرحدی فورس کے ترجمان لیفٹیننٹ مظفر بن غنام الکلینی نے کہا کہ سعودی عرب کی بحری سرحدوں سمیت جنوبی بری سرحد کی تیراندازی اور منشیات سمگل کرنے کی کوشش کرنے والے 174 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مکہ ریجن میں گرد و غبار کا طوفان، کئی علاقوں میں بارش۔ سعودی عرب میں عید الفطر کے پہلے دن مکہ مکرمہ ریجن کی 4 کمشنریوں جدہ، کنفذہ، رابغ اور اللیث سمیت شاہراہوں اور کھلے مقامات پر گرد آلود ہواؤں نے حد نظر محدود کر دی۔ شام 6 بجے تک اس کا سلسلہ جاری رہا۔ موسم اس سے کافی زیادہ خوشگوار ہو گیا تھا۔ یہ تھی سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں۔ اگر آپ بھی مزید خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، چینل کے ساتھ بنے رہیے گا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔